السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کا سبق کی سیریز میں آج ہم انشاءاللہ 28 شوال کا سبق پڑھیں گے، جو ہے حکمت کے ساتھ اصلاح۔ یہاں پھر سے ایک گزارش کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ خیر، سبق کی جانب چلتے ہیں۔ ایک نوجوان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے زنا کرنے اور بدکاری کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ استغفر اللہ۔ اس لیے کہ میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ نوجوان ایک ایسے فعل کی اجازت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کر رہا ہے جس کے حرام ہونے پر تمام مذاہب متفق ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی ہستی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہان سے کس قسم کی بات کر رہا ہے۔ آج اگر کسی پیر یا شیخ سے کوئی شخص اس طرح کی اجازت مانگے تو غصے کے مارے اس کا پارا کہیں سے کہیں پہنچ جائے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائیے کہ آپ نے اس پر ذرہ برابر بھی غصہ نہ کیا اور نہ اس پر ناراض ہوئے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ بیچارہ بیمار ہے، یہ غصے کا مستحق نہیں بلکہ ترس کھانے کا مستحق ہے۔ دیکھیں حلم، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور واقعتاً آج کے دور میں کسی پیر یا شیخ سے اس طرح کی بات کی جائے تو وہ شاید آپ کو اپنی محفل سے اٹھا دے۔ چنانچہ آپ نے اس نوجوان کو اپنے قریب بلایا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر اس سے فرمایا کہ اے بھائی، تم نے مجھ سے ایک سوال کیا، کیا ایک سوال میں بھی تم سے کروں؟ اس نوجوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سوال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی دوسرا تمہاری بہن کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہے تو کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ اس نوجوان نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہاری بیٹی یا تمہاری ماں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہے کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ اس نوجوان نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں تو پسند نہیں کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس عورت کے ساتھ یہ معاملہ کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، تو دوسرے لوگ اپنی بہن، اپنی بیٹی سے اور اپنی ماں کے ساتھ اس معاملے کو کس طرح پسند کریں گے؟ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بات سمجھ آ گئی، اب میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا اور اب میرے دل میں اس کام کی نفرت بیٹھ گئی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اس کی اصلاح فرمائی۔ دیکھیں کتنے پیارے انداز سے سمجھا دیا۔ میں اس سبق پر کوئی رائے نہیں دے سکتا، البتہ ایک بات میں یہاں ضرور کہوں گا کہ وہ تمام تعلقات جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اب چاہے وہ فیس بک کے ہیں، واٹس ایپ کے ہیں یا کسی بھی پلیٹ فارم کے ہیں، ہمیں ان سے توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آج ہم کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی عورت کے رشتے میں ضرور ہیں، اب خواہ وہ ہماری بہن ہے، وہ ہماری بیٹی ہے یا وہ ہماری ماں ہے، تو ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام حرام کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جاتے جاتے گزارش کروں گا کہ اگر ہماری ویڈیوز کی بہتری کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی مشورہ ہے تو ہمیں کمنٹ کریں یا پھر ہمارے ڈسکرپشن میں موجود ای میل ایڈریس پر ہمیں ای میل کریں۔ آپ کا ہر کمنٹ اور ہر ای میل میں بذات خود پڑھتا ہوں، اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ بدلاؤ کی ضرورت ہے تو وہ ضرور ہمیں بتائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔